اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے مسائل کی آگاہی کے ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم وضو کے احکامات اور ان پہ بیان کریں گے، اور یہ فصل 3-4 دروس ہمارے وضو کے حوالے سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وضو کے فرائض پہ۔ علماء فرماتے ہیں ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، کہ وضو کے 4 ارکان ہیں اور وہی چاروں رکن اس وضو کے فرائض ہیں۔ الاول غسل الوجہ وحدہ طولا من مبدا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وضو کے جو 4 ارکان ہیں یہی اس کے فرائض ہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ سورہ مائدہ کی ورس نمبر 6 ہے، یعنی آیت کریمہ نمبر 6 ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے اور کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کو دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں دھو لو۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ میں ہم چونکہ سارے حنفی ہیں، اس کے تحت یہی 4 فرائض انہوں نے بترتیب ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو وضو کا فرض ہے وہ ہے چہرے کو دھونا۔ لمبائی میں چہرے کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کی ابتدا تک، یعنی تھوڑی کے نیچے تک ہے، یعنی جہاں سے آپ کے سر کے بال عام حالت میں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا گنجا پن ہوتا ہے، ان کے بال پیچھے تک ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں سے نہیں، چہرہ وہی ہے جہاں عرف عام میں عام حالت میں ہر شخص کے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی میں ہے۔ اور پھر چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یعنی یہ جو ہمارا کان ہے، اس کان کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا وہ باہر نکلے، اس کو کان کی لو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس پورے سرکل کے اندر یہ پورا ہمارا چہرہ ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اکثر ہمارے لوگ اس بات میں غلطی کرتے ہیں کہ وہ بازوؤں کو کوہنیوں تک دھوتے ہیں، کوہنیوں سمیت نہیں دھوتے۔ اب کوہنیوں تک دھونا کیا ہے اور سمیت دھونا کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ یاد رکھیں یہ ہماری کوہنی ہے، اکثر لوگ یہاں تک دھوتے ہیں، حالانکہ یہ آپ نے جب یہاں تک دھویا تو یہ آدھی کونی ہے، آپ کو یہ پوری کونی یہاں تک، عام میں یہ دیکھ لیں جتنا آپ کا بازو موٹا ہے اس حد تک آپ اپنے بازو کو دھوئیں، اور جب بازوؤں کو دھوئیں تو آپ اس کونی کو ایسے فولڈ کر لیں تاکہ جو اس میں سلوٹیں ہیں ان سلوٹوں میں پانی جائے، کیونکہ اگر بال برابر جگہ بھی آپ کے فرائض وضو کے اعضاء میں جگہ خالی رہی، بال برابر بھی، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دوسرا فرض وضو کا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب چوتھائی سر کیا ہے؟ سر کا 1/4۔ ہر شخص کا جو سر ہے وہ تقریباً اس کے 4 ہاتھ کے مقدار کے برابر، یعنی یہ دیکھیں 1 2 3 اور 4، یوں اپنے سر کو ماپ لیں۔ اگر وہ 1 ہاتھ بھی رکھے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ ہم یہ جو دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے پورے سر کا مسح کرتے ہیں، یہ ہم سنت ادا کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہماری سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز چوتھا جو فرض ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یاد رکھیں پاؤں کی بیک سائڈ پہ بھی وہ سلوٹیں ہوتی ہیں، جب آپ پاؤں کی پشت دھوئیں، ایڑی دھوئیں، آپ پاؤں کو اوپر کی طرف فولڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو سلوٹیں ہیں وہ نکل جائیں اور ان میں اچھی طرح ان تہوں میں اور سلوٹوں میں پانی پہنچ جائے۔ یہ تھے وضو کے فرائض۔ انشاءاللہ کل ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔